میاں والی رہنما JUP کا دورہ میاں والی میں ہمارے نمائندے محمد یوسف خان کے مطابق جمعیت علماء پاکستان کے مرکزی سیکرٹری جنرل صاحبزادہ پیر محمد صدر شاہ گیلانی نے میاں والی کے دورے کے موقع پر انجمن طلبہ اسلام اور جمعیت علماء پاکستان کے سابق رہنما فیاض احمد خان ایڈوکیٹ سابق صدر بار میاں والی کی بیمار پرسی کے لیے ان کی رہائش گاہ پہنچے۔ اس موقع پر انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا، اس وقت ملک سیاسی، اقتصادی، معاشی اور سیکورٹی کے حوالے سے خطرناک مراحل سے گزر رہا ہے۔ ملک کے اندر جمہوری قوتوں کو جمہوری انداز میں کام نہ کرنے دینے کی وجہ سے حالات مزید خراب ہو رہے ہیں۔ موجودہ برسر اقتدار لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ ظالمانہ نظام اور طریقہ سے ملک ترقی اور خوشحالی کی طرف نہیں چل سکتا۔ ملک کے چلانے کے لیے ملک کی جتنی بھی سیاسی، مذہبی، دینی جماعتیں ہیں، ان کو حکومت کو ساتھ ملا کر چلانا چاہیے، کیونکہ ملک پاکستان کے ارد گرد کے مخالف ممالک خصوصاً بھارت، اسرائیل اور امریکہ کے پاکستان کے حالات کو مزید خراب کرنے کے لیے تمام حربے استعمال کر رہے ہیں۔ گجرانوالہ ہیڈ قادرآباد میں 2 ٹرکوں کی ٹکر کے نتیجہ میں 1 شخص ہلاک اور 2 زخمی۔ ہیڈ قادرآباد علی پور روڈ مچھلی منڈی کے قریب 2 ٹرکوں کی ٹکر کے نتیجہ میں 1 شخص ہلاک اور 2 زخمی ہو گئے۔ ریسکیو کی ٹیموں نے ٹرکوں کے درمیان پھنسے ہوئے زخمیوں کو بروقت بچا کر ہاسپٹل پہنچا دیا۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق یہ حادثہ دھند کے باعث پیش آیا۔ مامو کانجن طارق بشیر کی رپورٹ کے مطابق مامو کانجن میں سیاحت کی بدترین قلت اور 2 لاکھ آبادی اذیت میں مبتلا۔ مامو کانجن میں سیاحت کی شدید قلت نے سنگین صورتحال اختیار کر لی۔ تقریباً 2 لاکھ کی آبادی والے اس شہر میں روزانہ صرف 50 تھیلے سستا آٹا فراہم کیا جا رہا ہے، جو ضرورت کے مقابلے میں نہ ہونے کے برابر ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ اتنی کم سپلائی سے مسائل حل ہونے کے بجائے مزید بڑھ رہے ہیں۔ صبح سویرے ہی مختلف پوائنٹس پر لمبی قطاریں لگ جاتی ہیں۔ بزرگ شہری، خواتین اور دہاڑی دار مزدور گھنٹوں انتظار کرنے کے باوجود اکثر خالی ہاتھ واپس لوٹ جاتے ہیں۔ کئی مقامات پر دھکم پیل اور طلع کلامی کے واقعات بھی سامنے آ رہے ہیں، جس سے امن و امان کی صورتحال متاثر ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ منظور احمد شاہین کی رپورٹ کے مطابق حویلی علاقہ میں پل پناہ نگر کے قریب پولیس اور ڈاکو کے درمیان مقابلہ ہوا۔ ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار، جبکہ 2 فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ شہری امجد کی جانب سے پغار 15 پر واردات کی اطلاع ملنے پر SHO تھانہ حویلی علاقہ انسپیکٹر غازی سرور اپنی ٹیم کے ہمراہ فوری موقع پر پہنچے۔ پولیس کو دیکھتے ہی ڈاکو نے اندھادھند فائرنگ شروع کر دی، جس پر پولیس نے حفاظت خود اختیاری کے تحت جوابی کارروائی کی۔ فائرنگ کے تبادلہ میں مظہر عرف حاجی اپنے ہی ساتھیوں کی گولی لگنے سے زخمی ہو گیا، جسے گرفتار کر کے ہاسپٹل منتقل کیا گیا۔ ملزم ڈکیتی، رازدانی اور سرقہ سمیت 13 سنگین مقدمات میں ملوث نکلا۔ کانپور نمائندہ کاشف خان کی رپورٹ کے مطابق رمضان نگہبان دسترخوان میں پہلی افطاری کے موقع پر بہترین انتظامات کیے گئے۔ اسسٹنٹ کمشنر کانپور محمد افضل وغیرہ نے موقع پر پہنچ کر انتظامات کا جائزہ لیا اور عوام کے ساتھ بیٹھ کر افطار کیا۔ انہوں نے کہا کہ رمضان المبارک میں مستحق اور مسافر افراد کو باعزت انداز میں معیاری افطار کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ گزشتہ روز یونین کونسل پھرڑے سیداں تحصیل صحابہ میں مسلم لیگی کارکنان کے مابین ایک میٹنگ کا انعقاد کیا گیا، جس میں یونین کونسل پھرڑے سیداں کے مسلم لیگی کارکنان نے شرکت کی اور ضلعی قیادت کے انتخابات کردہ افراد پر سوال اٹھے، جس کے بعد میڈیا نے حقائق پر مبنی ایک رپورٹ جاری کی، بجائے اس کے کہ اس اعتراض پر عمل درآمد کیا جاتا۔ حکومتی نمائندوں کی جانب سے ایک عہدیدار نے سوشل میڈیا سے حقائق پر مبنی نہ صرف رپورٹ ڈیلیٹ کی، بلکہ جاری کرنے والے میڈیا ممبر کو ہی کچھ مخصوص گروپس میں سے ریموو کر دیا۔ صحافی حلقے نے نہ صرف اس کی مذمت کی بلکہ ایک پیغام دیا کہ ایسے سچائی کی آواز کو دبایا نہیں جا سکتا، حکام والا نوٹس لیں۔ گرین لائن بس سروس بھی سندھ حکومت کے رحم و کرم پر وفاقی حکومت کی طرف سے کراچی کی عوام کے لیے بنایا گیا گرین لائن بس سروس منصوبہ سندھ حکومت کے سپرد کرتے ہی بے قاعدگیوں کا شکار ہونا شروع ہو گیا۔ نمائندہ اپنے کراچی ریاست کے مطابق گرین لائن بس کی کارڈ سروس سے بری طرح متاثر ہے۔ عبداللہ موڈ پہلے ہی اسٹاپ پر کارڈ اسکین کی مشینیں کئی ماہ سے خراب ہونے کی وجہ سے اسکول کالج جانے والے طلبہ اور طالبات کو اضافی کرایہ ادا کرنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے والدین پہ بھی اضافی بوجھ پڑ گیا ہے اور طلبہ کو ٹکٹ لینے کے لیے لمبی قطاروں میں کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ گرین لائن کی انتظامیہ سے رابطہ کرنے پر کوئی تسلی بخش جواب نہیں ملتا، بس اتنا کہہ دیا جاتا ہے کہ سندھ حکومت کو درخواست دی گئی ہے، کب کام شروع ہوگا کچھ پتہ نہیں۔ عوامی حلقوں کا کہنا ہے کہ جب تک نظام وفاق کے پاس تھا تو بہترین سروس مل رہی تھی،
لیکن جب سے سندھ حکومت کے کنٹرول میں لیا گیا اسی طرح کی لاپرواہی معمول بن چکی، انتظامیہ سے روزانہ عوام کی تکرار معمول بن چکی ہے۔ میر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب کا دیر رات کا شہر کے مختلف حصوں کا دورہ۔ نمائندہ نیوز کراچی نوشین خان کے مطابق اولڈ سٹی ایریا، جہانگیر روڈ اور دیگر مقامات پر جاری ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا۔ رمضان المبارک کا مہینہ آ چکا ہے، لوگوں کو عید سے پہلے سہولیات فراہم کی جائیں، عملے کو ہدایت اور کام کے معیار کو کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا، عوامی وسائل شفاف انداز میں خرچ کر کے عوام کے لیے ریلیف دیا جائے۔ وزیر جامعات سندھ محمد اسماعیل راہو کی زیر صدارت بینظیر بھٹو شہید ہیومن ریسورسز بورڈ کا اہم اجلاس منعقد ہوا، جس میں چیئرمین تمیز الدین کیڑو، سیکرٹری منور علی مٹھانی اور دیگر افسران نے شرکت کی۔ نمائندہ نیوز کراچی ریاض علی کے مطابق اس اجلاس میں ادارے کی کارکردگی پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ صوبائی وزیر اسماعیل راہو نے بتایا کہ 2008 سے اب تک 5,40,758 نوجوان بورڈ میں رجسٹرڈ ہو چکے ہیں، جس میں سے 4,22,701 تربیت مکمل کر چکے ہیں، جبکہ 1,72,044 نوجوان باقاعدہ روزگار سے منسلک بھی ہو چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ادارے سے تربیت حاصل کرنے والے 41% نوجوان مختلف اداروں میں ملازمت کر رہے ہیں۔ محمد اسماعیل راہو نے کہا کہ بینظیر بھٹو شہید ہیومن ریسورسز بورڈ 2008 سے فعال ہے اور 2013 میں سندھ اسمبلی کے بل کے ذریعے باقاعدہ بورڈ کا درجہ بھی دیا گیا۔ ادارہ دہی اور شہری علاقوں کے نوجوان کو فنی اور پیشہ ورانہ تربیت فراہم کر رہا ہے تاکہ انہیں باعزت روزگار کے قابل بنا جا سکے۔ انہوں نے بتایا کہ 18 سے 35 سال عمر کے نوجوانوں کو داخلہ دے کر جدید تقاضوں کے مطابق ہنر سکھایا جا رہا ہے، جبکہ ہر ضلع کے لیے علیحدہ کوٹہ مقرر ہے تاکہ مساوی مواقع فراہم کیے جا سکیں۔ منی باؤدین بیورو چیف عاصم محمود کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے خصوصی ہدایت کی روشنی میں اور ڈی پی او منی باؤدین عبدالرحیم شرازی کے احکامات کے حوالے سے ایس ایچ او تھانہ سٹی سونی بخش تارڑ نے منی باؤدین پولیس کی جانب سے اپنے پیغام میں کہا کہ منی باؤدین پولیس نے جی ایچ کیو ہسپتال اور لاری اڈہ پر پورے ماہ رمضان میں ہر خاص و عام کے لیے افطار دسترخوان کا اہتمام کیا ہے۔ اس کے علاوہ منی باؤدین سٹی میں کسی خاندان کو افطار یا سحری کے وقت اشیاء خورد و نوش کے حوالے سے کوئی ضرورت ہو تو وہ ہمیں اطلاع کریں، ان تک فوری طور پر ضرورت کا سامان پہنچا دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ شہر میں کسی ضرورت مند خاندان کو گھر کے راشن کی ضرورت ہو تو وہ ایس ایچ او سٹی سلیم بخش تارڑ کے موبائل نمبر شاہ 15 پر بذریعہ فون پولیس کو اطلاع کرے۔ منی باؤدین پولیس ان کے گھر کی دہلیز پر راشن اور ضروریات زندگی کا سامان پہنچائے گی۔